بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 47 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الرابع فی ذکر الادلۃ الدالۃ علی العصمۃ سے لے کر ومنها اصلحیت العصمۃ تک۔ کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات محور گفتگو قرار پائیں گے وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، پہلی دلیل عصمت کا نام ہے نقد غرض، جس کی وضاحت کی جائے گی، یعنی اگر عصمت کے قائل نہ ہو تو نقد غرض بعثت انبیاء لازم آتی ہے۔ نمبر دو، تجرید الاعتقاد کی دلیل عصمت پر شارح محترم کا اشکال کہ دلیل ناقص ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الرابع، عصمت انبیاء کی بحث میں چوتھا مرحلہ ہے فی ذکر الادلۃ الدالۃ علی العصمۃ، ان ادلہ کے بیان میں جو دلالت کرتی ہیں عصمت انبیاء پر۔ وقد استدلوا بوجوہ متعددۃ، علماء علم کلام نے متعدد اسباب اور متعدد ادلہ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے عصمت انبیاء پر۔ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ مُخْتَلِفَةٌ فِي إِفَادَةِ تَمَامِ الْمُرَادِ وَعَدَمِهَا، اور ان میں سے یہ جو جتنی بھی وجوہات ہیں کچھ ایسی ہیں جو مراد کو سمجھانے میں تام ہیں اور کچھ تام نہیں ہیں، یعنی جن سے مکمل طور پہ عصمت ثابت نہیں ہوتی۔ فَاللَّازِمُ أَن نَنظُرَ فِيهَا، تو لازمی ہے پھر ان کے بارے میں نگاہ کی جائے، غور فکر کیا جائے۔ وَإِن كَانَتْ دَلَالَةٌ جُمْلَةٌ مِنْهَا عَلَى الْعِصْمَةِ بِلَا كَلَامٍ، اگرچہ ان ادلہ میں سے کچھ ادلہ کی دلالت عصمت پر بدون اختلاف ہے، لیکن کچھ کی عصمت پر دلالت محتاج غور و فکر ہے۔ وَلِذَا، اسی وجہ سے نشیر ہونا إِلَى عُمْدَةِ الْوُجُوهِ، ہم شارح محترم فرماتے ہیں ہم ان ادلہ کی جانب اشارہ کرتے ہیں اس مقام پہ عدل عصمت کے بارے میں جو مہم ترین ہیں، یعنی جن میں یا تو اشکال ہی نہیں، یا اشکال ہے تو بہت ہی سطحی یا کم اشکال ہے۔ منہا، ان ادلہ یا وجوہ متعددہ میں سے ایک ہے، دلیل کا نام ہے نقد الغرض۔ نقد یعنی طلاب کرام کسی چیز کو توڑنا، ختم کرنا، باطل قرار دینا۔ غرض یعنی مقصد، اس میں الغرض میں الف لام عہد ذکری ہے، یعنی مراد غرض بعثت انبیاء کا نقد لازم آتا ہے، وہ یہ ہے۔ نقد غرض یوں ہے، وہ ان النبی لو لم یکن معصوما لازم نقد الغرض، اگر نبی معصوم نہ ہو، انبیاء کے لیے عصمت ثابت نہ ہو تو لازمات نقض غرض۔ نقض غرض خداوند متعال کی جانب سے قبی ہے، لہذا انبیاء معصوم ہیں۔ بیان و ذالکہ، اس دلیل نقض غرض کی وضاحت یہ ہے کہ ان المقصود من ارسال رسول و بعث الانبیاء کما ہوا عرفت، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، رسولان الہی کو ہماری جانب بھیجنے کا مقصد جیسا کہ آپ جان کر آئے ہیں یہ ہے، وہ ارشاد الناس ہے کہ وہ انبیاء کرام رسولان الہی لوگوں کو رہنمائی کریں نحو المصالح والمفاسد الواقعیت، ان مصالح و مفاسد کی جانب جو واقعیت و حقیقت رکھتے ہیں، جن مصالح اور مفاسد کا تعلق انسان کی ابدیت اور کمال اور سعادت کے ساتھ ہے۔ وَإِعْدَادِ مُقَدِّمَاتٍ مَعَهَا يُمْكِنُ تَرْبِيَتُهُمْ وَتَزْكِيَتُهُمْ عَلَى مَا هُوَ الْكَمَالُ اللَّائِقُ بِمَقَامِ الْإِنسَانِيَّةِ وَسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ، اور انبیاء اس لیے آئے ہیں، انبیاء کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ مقدمات فراہم ہوں جن کے ذریعے سے ان انسانوں کی تربیت کرنا ممکن ہو، تزکیہ کرنا ممکن ہو، اس چیز کی جانب تربیت و تزکیہ جو ان کے لیے کمال لائق ہے، ایسا کمال ہے جو مناسب ہے، لائق انسانیت ہے اور لائق سعادت دنیا و آخرت ہے۔ وہ لا یحصل بدون عصمت، اور یہ مقصد
یعنی مقصد بعثت انبیاء حاصل نہیں ہو سکتا بدون عصمت انبیاء. عصمت انبیاء کے بغیر وہ مقصد مکمل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا. جب مقصد مکمل نہیں ہو سکتا تو لازمی ہے کہ خداوند متعال ان کو عصمت عطا فرمائے. اذ چونکہ مع الخطأ والنسیان او العصیان لا یقع الارشاد الى المصالح والمفاسد الواقعیت. چونکہ خطا کیا ہوتے ہیں، نبی غلطی کرے، انبیاء غلطی کریں، بھول چک کریں، یا گناہ صغیرہ و کبیرہ عمدی و سہوی کریں، تو ان صورتوں میں وہ رہنمائی جس کے لیے خداوند متعال نے ان کو بھیجا ہے، یعنی مصلحت واقعی اور مفسد واقعی کی جانب لوگوں کو رہنمائی کرنا، وہ واقع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ چونکہ اگر خود ان کو مصلحت واقعی اور مفسد واقعی کا پتہ ہوتا تو اس میں حتماً غلطی نہ کرتے. یعنی جو ان کے کمال و سعادت کے منافی ہے ہرگز اس مفسدے میں گرفتار نہ ہوتے. غلطی سے ہو رہے ہیں، غلطی سے یا بھولے سے عصیان کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ رہنمائی نہیں کر پائیں گے چونکہ اس خود رہنمائی تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں. کمال لا يمكن تربیت الناس وتزکیتهم علی ما تقتضیہ سعادت الواقعیۃ والکمال لائق بھی. جس طریقے سے بدون عصمت ممکن نہیں ہے انسانوں کی تربیت و تزکیہ کیا جا سکے اس چیز کی جانب جس چیز کا ان انسانوں کی سعادت حقیقی تقاضا کرتی ہے، یا وہ کمال تقاضا کرتا ہے جو انسانوں کے لیے رکھا گیا ہے خداوند متعال کی جانب سے. والمعلوم بدیہی بات ہے کہ ان تصدیق الخاطی والعاصی، یعنی فرض یہ ہے کہ نبی خطا کرنے والا ہے، نبی گناہ کرنے والا ہے. ایسے شخص کی جو گناہ کر رہا ہے یعنی مقصود انبیاء ہیں، یہ ایسے کی تصدیق کرنا نقض الغرض من ارسال رسول ہے. خود اس مقصد کو ختم کرنا ہے، مقصد کو ختم کرنے کے مترادف ہے جو ارسال رسول میں سے ہے، یعنی انسانوں کی رہنمائی. وہ خلاف الحکمت ہے، اور یہ نقد غرض خلاف حکمت الہی ہے، اور ہرگز خداوند متعال حکمت کے خلاف کام نہیں کرتا. فلا یصدر منہ تعالی، اسی وجہ سے یہ نقد غرض خداوند متعال کی جانب سے صادر نہیں ہو سکتا، لہذا یہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. وعلیہ، اس بنا پہ فیکون رسولہ وانبیاؤہ معصومون عن الخطأ والنسیان والعصیان لئلا یلزم نقد الغرض. لہذا خدا کے بھیجے ہوئے رسولان الہی، اس کے انبیاء معصوم ہیں ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کی بھول چوک سے، ہر قسم کے گناہ سے ہونا چاہیے تاکہ نقد غرض بعثت انبیاء لازم نہ آئے. چونکہ خداوند متعال جو کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انبیاء کے لیے وہ سبب فراہم نہ کرے، یعنی اس سبب عصمت، تو گویا کہ خدا انہیں اس مقصد تک نہیں پہنچانا چاہتا، اور خداوند متعال ہرگز ایسا بیہودہ کام انجام نہیں دے سکتا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. شارح محترم فرماتے ہیں وَهَذَا دَلِيلٌ تَامٌ، یہ دلیل نقد غرض مکمل دلیل ہے، وَلَكِنَّهُ أَخَصُّ مِنَ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ. جو تیسرے مرحلے میں طلاب اکرام عزیز مختار امامیہ مذہب تھا، یعنی قبل البعثت و بعد البعثت ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. فرماتے ہیں اس مرحلے کو شامل نہیں ہے، چونکہ اخص ہے مذہب مختار سے. مذہب مختار قبل البعثت اور بعد البعثت تھا، جبکہ یہ بعد البعثت کو شامل ہے. لأنه لا يشمل قبل البعثت، چونکہ قبل البعثت انبیاء معصوم ہیں خطا سے، نسیان سے، عصیان سے. اس پر یہ دلیل دلالت نہیں کرتی، بلکہ جب انہیں خداوند تعالی نے رسول بنا کر بھیجا تو بھیجنے کے بعد ان کے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے. بس فیحتاج فی افادت تمام المراد الی ضمیمۃ الادلۃ الاخری، بس ضرورت پڑتی ہے اگر مکمل مراد کو سمجھنا، مراد یعنی مراد مذہب مختار، یعنی قبل البعثت و بعد البعثت کو سمجھنا ہے کہ ان تمام مراحل میں انبیاء معصوم ہیں، تو محتاج ہے دیگر ادلہ کی ضرورت پڑتی ہے جو دوسرے مقام پہ یا ادھر بھی بیان کی گئی ہیں.
وہ یہ ہیں کل ادلت سمعیت الدالت علی ان النبوت شأن المخلصین من العباد، یعنی اس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا کہ بعثت سے پہلے ہی، اعلان نبوت سے پہلے ہی انبیاء علیہ السلام پاک ہیں. یہ جو ابھی بیان کی جائے گی یہ دلیل قبل البعثت بن سکتی ہے، لیکن یہ دلیل نقل قبل البعثت بدلات نہیں کر رہی. وہ عدل نقل جو دلالت کریں انبیاء، نبوت مخلص افراد کی شان ہے، خدا کے جو مخلص بندے ہیں، والمصطفین من الاخیار، اور نیکوں میں سے جو نیک افراد میں سے جو چنے گئے ہیں، لیکن وہ ممن لا سلطۃ للشیطان علیہم بقولہ تعالی، کہ جن بندوں پر شیطان کو تسلط نہیں ہے، جس طرح کہ یہ ارشاد گرامی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولی الایدی والابصار، آپ یاد کریں ہمارے بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب جو کہ صاحب ید و بصر ہیں، بصیرت ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرِ الدَّارِ، ہم نے انہیں خالص بنایا ہے ذکر دار کے ساتھ. وَإِنَّهُ عِندَنَا، اور یہ ہمارے نزدیک لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، نیک بندوں میں سے چنے ہوئے ہیں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْخَيْرِ، اور آپ اسماعیل کو یاد کریں، یسع و ذا الکفل کو یاد کریں، اور یہ تمام کے تمام نیک بندے ہیں. سورہ صاد کی آیت نمبر 35. بنا رکھتے ہوئے اب یہ وجہ سوال ہے علی ان نبوتہم مسبوقۃ بکونہم الاخیار ومن المخلصین، یعنی پہلے وہ یہ انبیاء کرام جن کے نام لیے گئے نام مہم نہیں ہے، بلکہ مرتبہ نبوت جن کا بیان کیا جا رہا ہے، جس پر یہ افراد اسماعیل و یسع و ذوالکفل وغیرہ فائز ہیں، وہ مرتبہ، یعنی اس مرتبے پر فائز ہونے سے قابل ہی یہ معصوم ہیں، قابل ہی یہ منتخب شدہ اور مخلص خدا کے بندے ہیں. وعلیہ اس بنا پہ فَيَدُلُّ عَلَى اسْمَتِهِمْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَالْبَعْثَةِ أَيْضًا، تو اب یہ دلیل نقض اگر تام ہو جاتی ہے کہ یہ اگر ان آیات کو ملائیں گے دلیل نقض کے ساتھ، تو پھر یہ انبیاء کے قبل البعثت اور بعد البعثت پر دلالت کرتی ہے. وَحَيْثُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمَذْكُورِينَ كَانَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ كَذَلِكَ، اور اگر اب کوئی اشکال کرے کہ یہاں تو اگر جو آپ کہتے ہیں کہ قبل البعثت اور بعد البعثت کو شامل ہیں یہ آیات، تو یہ تو چند افراد کے لیے ہے، فرمایا افراد نام مہم نہیں ہے، کوئی خصوصی نہیں ان افراد کے لیے جو ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ یہ خصوصی تمام افراد، تمام انبیاء کذالک، یعنی مخلصین ومن الاخیار ہیں، اور ان اخیار مخلصین من الاخیار مصطفین الاخیار ہونے کی بنا پر انہیں نبوت دی گئی ہے، اور اسی بنا پر وہ معصوم ہیں. وہنا تقریب آخر یظہر من تجرید الاعتقاد وشرح، شارح محترم فرماتے ہیں یہاں پر ایک اور تبیین بھی ہے نقد غرض کے حوالے سے، دلیل نقد غرض کے حوالے سے جو ظاہر ہوتی ہے خواجہ کی کتاب تجرید الاعتقاد اور اس کی شرح سے، وہ کما فی الثانی، جس کہ وہ دوسرے دلیل میں ہے کہ ان المبعوث الیہم لو جوز الکذب علی الانبیاء والمعاصیت، اگر جن کی جانب خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا ہے وہ انبیاء کے بارے میں جھوٹ کو اور گناہ کو جائز قرار دے کہ یہ جو ہیں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، گناہ بھی کر سکتے ہیں، تو جوزو وہ مبعوث الیہ جائز قرار دیں گے فی امرہم و نہیہم و افعالہم التی امروہم باتباعہم، کہ انبیاء کے امر و نہی میں، ان کے افعال میں، ان کے کردار میں، جن وہ افعال و کردار جن کے بارے میں خداوند متعال نے ان کو اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، فیہ جائز قرار دیں گے، ذالک یعنی کذب و معصیت، اس میں بھی جائز قرار دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ کی بنا پر ان کا یہ کردار ہو. وحینئذ جب انبیاء کے گفتار و کردار کے بارے میں، اوامر و نواہی کے بارے میں جھوٹ و معصیت کا احتمال دیں گے، جائز قرار دیں گے، تو لا ينقاد لا امتثال اوامرہم، ہرگز جن افراد کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا وہ امتثال اوامر انبیاء نہیں کریں گے، اور وذالک اور امتثال اوامر انبیاء نہ کرنا ناقض الغرض من البعثت، اس مقصد کا خاتمہ کرنے کے مترادف ہے جس مقصد کے لیے خدا متعال نے انبیاء کو بھیجا ہے، وہ ہے انسانوں کی ہدایت. انتہا، یہاں تک خواجہ کی بات
ختم ہو گئی. لہٰذا خواجہ نصیر الدین طوسی کی بات کا دلیل کا نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ خدا نقض غرض نہیں کرتا، لہٰذا خداوند متعال جن کو بھیج رہا ہے ان سے کذب و معصیت سرزد نہیں ہو سکتی، نتیجے میں عصمت ان کے لیے ہے. شارح محترم فرماتے ہیں وفی ہے، اس دلیل تجرید الاعتقاد میں اشکال ہے. اشکال یہ کہ انه لا يفيد الا العصمت عن المعصیت، یہ گناہ سے عصمت کو ثابت کرتی ہے. یعنی طلاب کرام عزیز، جو انواع و اقسام یا مراتب عصمت تھے جو بیان ہو گئے، ان میں سے ایک تھا مرتبہ از گناہ، عصمت از گناہ، اس کو شامل ہے، لیکن دیگر مراحل کو شامل نہیں ہے. یہ خواجہ کی دلیل. وَأَمَّا الْعِصْمَةُ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فَلَا تَعَرُّضَ لَهُ، لیکن انبیاء علیہ السلام کیا غلطی سے بھی معصوم ہیں، بھول چوک سے بھی معصوم ہیں؟ اس کو یہ دلیل بیان نہیں کر رہی. ھذا مضاف الی امکان تفکیک، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ممکن ہے جدائی کی جا سکے ان دو چیزوں کے درمیان، یوں کہ بے یقال، یوں کہا جائے ان الوثوق بصدق فی اوامرہ و نواہم یحصل بسبب قیام الدلیل العقلی علی عصمتہم فی تلک الاوامر والنواہی بعد قیام المعجزات والبینات الدالۃ علی صدقہم فی دعوی النبوۃ، کہ اعتماد ہونا انبیاء کے سچے ہونے پر ان کے اوامر میں اور نواہی میں، کہ اوامر اور نواہی وہ سچے ہیں، یہ ایسا اعتماد حاصل ہوتا ہے اس دلیل عقلی کے قائم ہونے کی وجہ سے، جو دلیل دلالت کرتی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں ان اوامر اور نواہی میں. لیکن وہ کب ہوتے ہیں؟ یہ حاصل بعد قیام المعجزہ، جب معجزے حاصل ہو گئے تو یقین ہو گیا کہ معجزہ کاذب آدمی کے ہاتھ پہ جاری نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ صادق ہیں. اور ان بینات کے بعد جو دلالت کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر دعوی نبوت میں، تو نتیجے میں فلا یجوزون الکذب فی امرہم ونہیہم وافعالہم التی امرہم باتباعہم، تو لوگ جن کی جانب ان کو بھیجا گیا ہے ہرگز وہ اوامر انبیاء و نواہی انبیاء و افعال انبیاء کے بارے میں کذب کو جائز قرار نہیں دے سکتے، احتمال نہیں دے سکتے. وہ افعال جن کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ انبیاء کی پیروی کریں فیا، ان افعال میں. وَإِن جَوَّزُوا الْكِذْبَ وَالْعِصْمَةَ الْأَنْبِيَاءِ فِي غَيْرِ أَوَامِرِهِمْ وَنَهِيهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، اگرچہ وہ جائز قرار دیتے ہوں جھوٹ ہو گناہ کو انبیاء کے بارے میں اوامر و نواہی کے علاوہ، افعال و کردار انبیاء کے علاوہ میں اگرچہ جائز قرار دیں دیگر مراحل عادی میں. شارح فرماتے ہیں لعل المقصود من قول المحقق طوسی، شاید خواجہ نصیر الدین طوسی کا ارادہ یہ ہو، شاید یعنی اس عبارت سے وَيَجِبُ فِي النَّبِيِّ الْعِصْمَةُ، نبی میں عصمت ضروری ہے، لِيَحْصُلَ الْوُثُوقُ، تاکہ اعتماد ان پر حاصل ہو سکے لوگوں کو، تو فَيَحْصُلُ غرض، اعتماد کے ذریعے مقصد ہے بعثت انبیاء حاصل ہو جائے گا. لعل المقصود هو ما ذکرہ سید المرتضیٰ، شاید مقصود خواجہ نصیر الدین سے وہی بات ہو جس کو سید مرتضیٰ نے ذکر کیا ہے غالباً کتاب تنزیہ الانبیاء میں، تنزیہ الانبیاء و عصمت الانبیاء، کما سیاتی انشاءاللہ، جس طریقے سے سید مرتضیٰ کی دلیل کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ ان قریب. فہم آپ اس کے بارے میں غور فکر کریں اور سمجھیں. تو اللہ اکرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال نمبر 1 یہ بنتا ہے کہ ادلہ عصمت میں سے دلیل نقض غرض کیا ہے، اس کی اختصار کے ساتھ وضاحت کریں. نمبر 2، اس دلیل نقض غرض پر شارح محترم کی جانب سے کون سا اشکال ہے، اس اشکال کو بیان کریں. تیسرا سوال یہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس دلیل کو کس طرح سے تبیین کیا ہے، اس تبیین کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.